السلام علیکم ویورز۔ ہر طرف اندھیرا ہے، کہیں منزل کا راستہ نہیں مل رہا۔ سنو، صبر رکھو، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ ضرور روشنی لائے گا۔ وہ جو ناممکن لگتا ہے تمہیں، دیکھنا ایک دن ممکن ہوگا اور تمہارا سر سجدہ شکر میں ہوگا۔ اللہ تمہیں ایسے سنبھالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ اپنے ایک کن سے تمہارے ادھورے قصے کو مکمل کر دے گا، اور تم نہیں جانتے کہ نہ جانے دعا مانگتے مانگتے تم قبولیت کے کتنے قریب آ چکے ہو، اور تمہارے اور معجزوں کے درمیان کتنا کم فاصلہ رہ گیا ہو۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے ہی والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو جو ہیں اب خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور فیاکون سے تمہارے لیے عرش سے معجزے اترنے والے ہیں۔ بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ ہم بنا قصور کے توڑے جا رہے ہیں، جتنا سہ رہے ہیں اتنی اذیت بڑھتی جا رہی ہے، جتنا اللہ کی جانب بڑھ رہے ہیں اتنا راستہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ محنت لگتی ہے، رائے گاہ جا رہی ہے۔ اگر ایسا ہو تو مایوس نہ ہونا، اپنے رب کا معیار سوچنا کتنا اونچا ہے، وہ بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تمہیں راضی کر دے گا۔ یہ صبر کرنے والوں کے لیے وعدہ ہے ان کے رب کا۔ انسان اپنے لیے بہترین چاہتا ہے، انسان کو بنانے والا بدترین کیسے چاہ سکتا ہے؟ حالات و واقعات سے اپنی قسمت کو جج کرنا درست نہیں ہے۔ بیماری کسی قہر کی نشانی نہیں ہے، حادثہ کسی سزا کی علامت نہیں ہے۔ کسی خواہش کا ادھورا رہ جانا رب کی ناراضگی کا عکس نہیں ہو سکتا۔ حالات سے، ماحول سے یا دکھوں کی وجہ سے اپنے لیے خالق کی محبت کو جج کرنا درست نہیں ہے۔ نفع دکھائی دینے والی چیزوں سے زیادہ نہ دکھائی دینے والی چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ یونیورسٹی میں ڈگری ملتی ہے، ہاتھ میں پکڑتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے مقام ملتا ہے جو پیشانی پر روشن ہوتا ہے، جس کی شہرت فرشتوں میں ہوتی ہے، جس سے فضل عطا ہوتا ہے۔ وہ وقت بھی آئے گا جب تم پہ ساری مصلحتوں کی حقیقت کھل جائے گی، جب ہر چیز، ہر امتحان، ہر آزمائش کی سمجھ آنے لگے گی، جب تمہیں صبر عطا کر دیا جائے گا، ایسا صبر جس کے بعد حوصلوں کو زوال نہیں ہوگا، جب تمہیں مکمل جوڑ دیا جائے گا اتنی مضبوطی سے کہ پھر کوئی تمہیں توڑ نہیں سکے گا، جب تمہیں ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کی تم نے چاہت کی تھی، جس کی تڑپ سے تم نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کو پکارا تھا، جب تمہیں ہر اس آنسو کا صلہ دگنا کر کے دیا جائے گا جو تم نے مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیے تھے۔ ابھی نہ صحیح، مگر ایک دن تمہیں سب سمجھ آ جائے گا کہ کون سی چیز کیوں دور کی گئی اور کون سی چیز کیوں عطا کی گئی۔ تمہارے ہر سوال کا جواب اللہ کے پاس ہے، اور جب صحیح وقت آئے گا تو وہ خود تمہیں سارے جوابات بتائے گا، اور تمہارا دل یوں مطمئن کر دیا جائے گا جیسے یہ کبھی تڑپا ہی نہ ہو۔ سنو اے چاند سے لوگوں، وہ جو تمہارا رب ہے نا، اسے تم اور تمہارا دل بے حد عزیز ہے۔ وہ تمہیں فقط تمہاری خواہش نہیں بلکہ وہ تمہیں چاہتوں کا پورا جہان دینا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ لوگوں کا بچھڑ جانا، یہ محبت کرنے والوں کا بدل جانا، بظاہر تمہیں بہت دردناک لگتا ہوگا، مگر وہ رب اپنی من پسند لوگوں کو محروم نہیں رکھتا۔ وہ تو فقط تمہیں اس درد سے گزار کر تمہیں تم سے ملانا چاہتا ہے۔ وہ ناواقف تو نہیں ہے نا تم سے،
تمہارے حالات سے، پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ دیکھنا جب وہ معجزے کرے گا تب تم حیران ہو جاؤ گے، اور خوشی کے باعث تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ الگ نہیں ہوگی، اور اس دن تم خود کہو گے کہ بے شک میرے رب کی محبت بہت وسیع ہے، اور جان جاؤ گے کہ جب وہ کن کہتا ہے تو چیزیں کیسے فقط ہو جاتی ہیں، خیال سے باہر، گمان سے پرے۔ بے شک اللہ وسیلوں کا محتاج نہیں ہے۔ سنو اے ٹوٹے دل والی خاموش لڑکی، اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہیں تمہاری خواہش سے زیادہ دینے والا ہے۔ بس چلتی جاؤ اس کے راستے پر، تھک جاؤ تو ہار مت مان لینا، کیونکہ منزل بہت خوبصورت ہے۔ آپ جب جب ٹوٹتے ہیں آپ تب تب نکھرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ رونا چھوڑ دیں اور بس حکمتیں تلاش کریں۔ ٹوٹنے کے لمحات دراصل ہمارے بننے کے لمحات ہوتے ہیں، خود کو سیب دینے کے لمحات ہوتے ہیں، جو خامیاں تھیں انہیں ختم کرنے کے لمحات ہوتے ہیں۔ ٹوٹنا کسی حکمت سے کم نہیں ہوتا، بس شرط یہ ہے کہ آپ اس میں بننا جانتے ہوں۔ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی خود کو جگانے کی، یہ محنت تو لوگ کر جاتے ہیں۔ آپ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں، آپ دنیا میں مگن اپنے اللہ کو، اپنے دوست کو بھول جاتے ہیں۔ چونکہ وہ آپ کا دوست ہے، وہ دستک ضرور دیتا ہے تاکہ آپ جاگ جائیں۔ جب آپ دنیا کی دھن میں مسرور اس کی ہلکی ہلکی دستک سن نہیں پاتے تو وہ انسانوں کو وسیلہ بنا کر بھیجتا ہے۔ تھک گئے ہو؟ بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ انسان تکلیف پہنچنے پر فوراً مایوس ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کے مخلص بندوں کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ ایک تو دنیا کے طالب نہیں ہوتے، ان کے سامنے ہر وقت آخرت ہی ہوتی ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو تکلیف پہنچنے پر بھی اللہ کی رحمت اور فضل سے نا امید نہیں ہوتے۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا کی کمی بیشی اللہ کی محبت یا ناراضگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ صرف آزماتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر کون ادا کر رہا ہے اور تکلیفوں میں کون صبر کر رہا ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں، زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین رکھو، سب اچھا ہوگا۔ اکثر جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو محروم رکھا ہوتا ہے اس میں چھپی ہوئی حکمت انسانی سمجھ سے باہر ہوتی ہے، ورنہ انسان آسانی سے صبر کر لے۔ اسی لیے انسان میں صبر کرنے کی ہمت کم ہوتی ہے۔ وہ مقام جہاں ہر قصہ، ہر شے اپنی منزل پا لیتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مانگ بھی نہ سکو؟ اگر وہ توفیق نہ دے، وہ تمہیں آزمائے گا اور تمہیں اس کا بہترین اجر بھی دے گا۔ بس کچھ غلط گمان نہ رکھنا، دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے بہترین وقت کا۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے، کوئی چیز نہ مقرر وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ تمہارا کام صبر اور شکر کرنا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک روزے دار کی طرح صبر کرو،
جب وہ کسی دسترخوان پر بیٹھا ہوتا ہے، مشروحات، لوازمات، کئی قسم کے کھانے اس کے سامنے پڑے ہوتے ہیں، اور وہ صبر کرتا ہے اذان کا اور اپنے رب کی اذان کا، وہ اللہ ہے نا، وہ سب کر دے گا، اور پھر تمہارا دل راضی ہو جائے گا۔ تو پھر اپنا صبر ٹوٹنے مت دینا اور اللہ پر توکل رکھنا، کیونکہ جب وہ کن فرمائے گا تو فیکون ہو جائے گا اور تمہارے غم مٹ جائیں گے۔ اللہ تو تمہاری ہر دعائیں سنتا ہے، لیکن اللہ تمہیں عطا اسی وقت کرتا ہے جب وہ وقت بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جو باتیں وہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو بس اس سے مانگو یقین کے ساتھ اور ہار نہیں مانو۔ جب اللہ نے اتنے لوگوں کے لیے معجزات کیے ہیں تو تمہارے لیے بھی کرے گا، کیونکہ اللہ تو سب کا ہے، وہ تو اپنے ہر بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔